السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یقیناً ماہ صیام کی آپ کی عبادات سے گزر رہی ہوں گی۔ آج ہم اردو سبق نمبر 2 نعت اشعار کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلا شعر ہے: بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد دنیا اور آخرت کی رونقوں کو بحال کرنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کی محفل کو سجانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا درس دیا ہے اور سچا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کائنات کا نظام صرف اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا ہے۔ شعر نمبر 2: ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ اس کی تشریح ہے: شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے، ان کو سیدھے راستے پر چلانا اور ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لانا ہے۔ ان سب باتوں کی آپ نے بھرپور دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو دلوں کو منور کر دے، اسے آپ نے لوگوں کو آ کر سنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پوری دنیا کی ہدایت کا سبب بنے ہیں۔ شعر نمبر 3: ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل انسان گمراہ تھا، وہ اپنا راستہ بھول چکا تھا، کوئی بتوں کو پوج رہا تھا، کوئی ستاروں اور چاند کو پوجتا تھا، کسی نے سورج کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ انسان ایک اللہ تعالیٰ کو بھول چکا تھا، وہ شرک میں مبتلا ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر راستہ بھولنے والے انسانوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ان کو اس مرکز کی دعوت دی جو سب کے لیے ہدایت اور اخروی نجات کا باعث ہے، یعنی آپ بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے۔ شعر نمبر 4: ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں جہالت چھائی ہوئی تھی، لوگ شرک اور دیگر برائیوں میں مبتلا تھے، وہ گمراہی کے طوفانوں میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو گمراہی سے نکالنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا،
کوئی ملاح نہیں تھا جو گمراہی کے بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو کنارے تک لے جاتا۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ان کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ آپ ان کو گمراہی کے طوفان سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے۔ آپ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی اور ان کو گمراہی کے طوفانوں سے نجات دلائی۔ 5 قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم نے لوگوں کو گمراہی سے نکالا اور ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی۔ انسانیت کا قافلہ چونکہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، یعنی انسان دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف سفر کر رہا ہے، اور قافلے کو راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے۔ رسول اللہ نے اس قافلے کی رہنمائی تھوڑے عرصے کے لیے نہیں بلکہ اس کو منزل تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھایا۔ اب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی ایسے کی ہے کہ وہ بے خوف اپنی منزل تک جا پہنچ سکتا ہے۔ شعر نمبر 6 چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ تشریح: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ حق پر جو لوگ ایمان لائے اور جن میں روحانی صلاحیت تھی، جن کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی تھی، ایسے لوگوں کو آپ نے کائنات کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف کرایا۔ ہر شخص میں اتنی سکت نہیں کہ وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکے جنہیں خدا نے پردے میں رکھا ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ تمام انسانوں کو صرف دنیاوی چیزیں ہی نظر آتی ہیں، اس لیے وہ دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ان کا معبود ایک اللہ ہے۔ آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور جن کی باطنی آنکھ روشن تھی، انہیں خدا کی نشانیوں سے بہرہ مند کیا۔ اس طرح خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو حق کی صبح روشن سے روشناس کرایا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے نعت کے اشعار کی تشریح ہم نے سیکھی ہے۔ اس کو آپ نے کاپی کے اوپر لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ضائع نہ کریں، اس میں عبادات کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔